بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ کیا تھا اور یہ اللہ رب العزت نے کس قوم کی طرف بھیجا تھا؟ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تفصیلاً ہم اس کے بارے میں تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے یہ باتیں نشین کر لیں کہ تابوت سکینہ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور تا دم مرگ یعنی زندگی کے آخر تک یہ تابوت سکینہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا۔ آپ کے وصال کے بعد یکے بعد دیگر یہ آپ کی اولاد کے اندر چلتا رہا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تک یہ تابوت سکینہ پہنچا۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ جب چلتے چلتے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ صندوق بڑا ہی بابرکت تھا، یہ صندوق بڑا ہی عزتوں والا، عظمتوں والا اور رفعتوں والا تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت کو دیکھ کے سہم جایا کرتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں، ایسی برکتوں کا ظہور ہوا کرتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں کی طرح مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ اور جس قدر یہ صندوق آگے آگے بڑھتا جایا کرتا تو آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کا مجدہ جاں فضا نازل ہوا کرتا تھا، اور فتح مبین کی بشارت ان لوگوں کو حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل کے اندر جب کوئی اختلاف پیدا ہو جایا کرتا تو وہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جایا کرتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ پاک اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل والوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا کرتے تھے، اور بلاؤں کی، مصیبتوں اور وباؤں کی آفتیں بنی اسرائیل سے ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایتی بابرکت تھا۔ یہ صندوق تابوت سکینہ تھا، برکت و رحمت کا خزینہ تھا، اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایتی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل کے لوگ طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں کے اوپر معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نعوست کی وجہ سے اللہ رب العزت کا ان لوگوں کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا، یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل کی بستیوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کو قتل کر کے ان کی بستیوں کو تخت و تاراج کر ڈالا تھا، عمارتوں کو تیس نیس کر ڈالا تھا، اور بنی اسرائیل کی جو یہ سب سے قیمتی چیز تھی، یہ جو تابوت سکینہ تھا، یہ جو صندوق تھا، اس کو بھی اٹھا کے وہ ساتھ لے گئے تھے۔ اب ہوا کیا؟ ان لوگوں نے اس مقدس اور بابرکت صندوق کو بجائے عظمت کے ساتھ رکھنے کے نجاستوں، گندگیوں کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا قوم عمالقہ کے اوپر یہ وبال پڑا، یہ اللہ رب العزت کا عذاب اور قہر ان کے اوپر نازل ہوا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل ویران ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، آبادی کا نام و نشان وہاں سے مٹ گیا۔ یہاں تک کہ ان کافروں کی آنکھیں کھلیں، ان کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پہ پڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے 5 شہروں کو تیس نیس فرما دیا۔ تو جب ان کافروں کی آنکھیں کھلیں تو ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھا، اور بیلوں کی جو جوڑی تھی اس کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا
جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لے کے آئے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت ان کو برسوں کے بعد دوبارہ مل گئی۔ یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ نہ تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ طالوت ایک غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہے، اور بادشاہی کے لیے ان کے ہاں معیار یہ تھا کہ کسی اعلیٰ درجے کے سردار کو یہ نیابت اور قیادت سونپی جائے۔ تو ان کے درمیان شرط یہ ٹھہری تھی کہ اگر مقدس صندوق دوبارہ ہمیں واپس مل گیا، ہمارے پاس آ گیا، تو ہم طالوت کو اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، جب یہ مقدس صندوق دوبارہ بنی اسرائیل کو مل گیا تو وہ طالوت کے بادشاہ بننے کے اوپر رضامند ہو گئے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ یہ اتنا برکتوں والا، رحمتوں والا تابوت تھا، اس کے اندر چیز کیا تھی؟ صندوق کے اندر کون سے ایسے آلات تھے، اوزار تھے جن کی وجہ سے یہ برکتوں کا منبع اور خزینہ بنا ہوا تھا؟ تو آئے ان کے بارے میں سنتے ہیں۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، ان کی جوتیاں مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیہ وغیرہ، یہ جو کچھ سامان تھا یہ اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 کے اندر قرآن نے اس تابوت سکینہ کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَقِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ترجمہ اس کا سماعت فرمائیں، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت تمہارے رب کی طرف سے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ وہ واقعہ تھا جو قرآن مجید فرقان حمید نے میرے اور آپ کے لیے بیان فرمایا۔ اب اس واقعے سے ہمیں درس عبرت کیا حاصل ہوتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ پہلا جو مدنی پھول اس واقعے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بزرگوں کے تبرکات کی خداوند قدوس کے دربار میں بڑی عزت و عظمت ہے۔ اللہ اکبر، ان کے ذریعے مخلوق خدا کو بڑے بڑے فیوز و برکات حاصل ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھ لو، صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں مبارک، آپ کا عصا مبارک، حضرت ہارون علیہ السلام کی پگڑی مبارک تھی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ صندوق اس قدر مقبول اور مکرم و معظم ہو گیا کہ فرشتوں نے اس کو اپنے نورانی کندھوں کے اوپر اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کے دربار نبوت میں پہنچایا۔ اللہ اکبر، اور خداوند قدوس نے قرآن مجید میں اس بات کی شہادت دی، فیہ سکینۃ من ربکم، کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ، یعنی مومنوں کے قلوب کا اطمینان اور ان کی روحوں کی تسکین کا سامان ہے۔ مطلب یہ کہ اس پر رحمت الہی کے انوار و برکات کا نزول اور اس کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات جہاں اور جس جگہ پر ہوں، ضرور اس جگہ پر رحمت خداوندی کا نزول ہوا کرتا ہے، اور اس پر نازل ہونے والی رحمتوں اور برکتوں سے مومنین کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اور ان کی روح کو اطمینان ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں اس سے جو مدنی پھول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس صندوق میں اللہ والوں کے لباس، عصا اور جوتیاں ہوں، جب اس صندوق کے اوپر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اترتے ہیں اور قرآن مجید اس بات کے اوپر شاہد ہے، تو وہ قبر جس میں ان بزرگوں کے، ان نبیوں کے پورے جسم اطہر موجود ہوں گے،
تو انشاءاللہ عز و جل ضرور بھی ضرور اس قبر کے اوپر بھی، اس اللہ کے نیک بندے کے اوپر بھی رحمتوں اور تجلیوں کا ہمہ وقت نزول ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسلمان جب ان بزرگوں کی قبروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کا عقیدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب اس قبر کے اوپر رحمت الہی کے چھینٹے پڑیں گے تو مجھ جیسے گناہگار کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ انوار و تجلیات کی بارش ہو جایا کریں گی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موسلادھار بارش میں کھڑا ہو تو جب بارش زمین کو جہاں تر کر رہی ہوگی وہیں کچھ چھینٹے، وہیں کچھ بارش کے قطرے اس بندے کے اوپر بھی پڑ جائیں گے۔ اسی طرح جو بندہ دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو ضرور بضرور کچھ نہ کچھ پانی اس کے بدن کے ساتھ بھی لگ ہی جاتا ہے۔ جو بندہ عطر والے کی دکان پہ بیٹھتا ہے تو ضرور بضرور کچھ نہ کچھ خوشبو اس کو اس دکان سے مل ہی جایا کرتی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ جو بزرگوں کی قبروں پر شریعت کے مطابق حاضری دیتے ہیں تو ضرور بھی ضرور وہ فیوزات و برکات کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور ضرور بضرور ان پر خدائے ذوالجلال کی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور ان کی مصائب، ان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، اور دین و دنیا کے فائدے اور منافع ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں۔ تیسرا ہمیں جو درس ہے اس واقعے سے یہ ملا کہ جو لوگ بزرگوں کے تبرکات یا ان کی قبروں کی اعانت و بے ادبی کرتے ہیں وہ ضرور قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار ہوں گے، کیونکہ قوم عمالقہ کے کافر بڑے طاقتور تھے لیکن انہوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تو کیا ہوا؟ تاریخ اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی وباؤں نے ان کو آ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ 5 شہر ان کے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ تو آخر کار جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہوں نے اس مقدس صندوق کو بیل گاڑی پر لاد کے بنی اسرائیل کی بستی میں بھیج دیا تاکہ وہ لوگ غضب الہی کی بلاؤں کے پنجہ کار سے نجات پالیں۔ اور چوتھی بات ہمیں یہ اس واقعے سے ملتی ہے کہ جب اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو جہاد میں فتح مبین ملتی تھی تو ضرور بزرگوں کی قبروں سے بھی مومنین کی مشکلات دفع ہوں گی اور مرادیں پوری ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لباس سے کہیں زیادہ اثر رحمت بزرگوں کے بدن میں ہوگا۔ اور 5ویں بات اس واقعے سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ جو قوم سرکشی اور عصیان کے طوفان میں پڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمان ہو جاتی ہے اس قوم سے اللہ اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھ اور سن لیا جب بنی اسرائیل سرکش ہو کر خدا کے نافرمان ہو گئے، طرح طرح کی بدعمالیوں اور قسم قسم کی بدکاریوں میں پڑ کر گناہوں کا بھوت ان کے سروں پر عفریت بن کر سوار ہو گیا تو ان کے جرموں کی نوستوں نے ان کو یہ دن دکھایا کہ صندوق سکینہ ان کے پاس سے قوم عمالقہ اٹھا کر لے گئی، اور بنی اسرائیل سالہا سال تک اس مقدس تابوت سکینہ سے محروم رہ گئے۔ تو ہمیں اس قرآن کے واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی بزرگوں کے تبرکات کی توہین نہ کریں بلکہ ان کا ادب کریں، اور اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کو کھا کے اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔